میں تو پنجتن کا غلام ہوں، میں تو لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واجب القدر سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مومنین، آج کا میرا موضوع جناب عبد المطلب سے متعلق ہے کہ آپ حضرت ہاشم کے نہایت جلیل القدر ساجزادے تھے کہ 497 عیسوی میں آپ پیدا ہوئے۔ والد کا انتقال بچپنے میں ہی ہو چکا تھا۔ پرورش کے فرائض آپ کے چچا مطلب کی کنار عاطفت میں ادا ہوئے اور خوش قسمتی سے آخر میں عرب کے سب سے بڑے سردار قرار پائے۔ آپ کے والد ہی کی طرح آپ کی والدہ بھی، جن کا نام سلمہ تھا، شرافت و عظمت میں انتہائی بلندی کی مالک تھی۔ ابن حشام کا کہنا ہے کہ وہ وقار خاندانی کی وجہ سے اپنے نکاح کو اس شرط سے مشروط کرتی تھی کہ جب چاہیں گی گھر چلی جائیں گی۔ علامہ حلبی کا کہنا ہے کہ وہ شرط یہ بھی لگائی تھی کہ تولید کے موقع پر اپنے مائکے میں رہوں گی۔ جناب عبد المطلب کا ایک نام شیبۃ الحمد بھی تھا، کیونکہ آپ کی ولادت کے وقت آپ کے سر پر سفید بال تھے اور شیب سفیدی سر کو کہتے ہیں۔ حمد سے اسے مضاف اس لیے کیا گیا کہ آگے چل کر بے انتہا ممدوح ہونے کی ان میں علامتیں دیکھی جا رہی تھیں۔ آپ سن شعور تک پہنچتے ہی جناب ہاشم کی طرح ناموار و مشہور ہو گئے۔ آپ نے اپنے آباء و اجداد کی طرح اپنے پر شراب حرام کر رکھی تھی اور غار ہرا میں بیٹھ کر عبادت کرتے تھے۔ آپ کا دسترخوان اتنا وسیع تھا کہ انسانوں کے علاوہ پرندوں کو بھی کھانا کھلایا جاتا تھا۔ مصیبت و زدوں کی امداد اور جو پریشان حال تھے ان کی پریشانیوں کو دور کرنے کا، ان کی مصیبتوں کو دور کرنے کو آپ نے اپنا شیوا بنایا ہوا تھا۔ آپ نے بعض ایسے طریقے رائج کیے جو بعد میں مذہبی نقطۂ نظر سے انسانی زندگی کے اصول بن گئے۔ مثلا اعفار نظر، نکاح، محارم سے اجتناب، دختر کشی کی ممانعت، خمر و زنا کی حرمت اور قطع ید سارق۔ عبد المطلب کا یہ عظیم کارنامہ ہے کہ انہوں نے چاہ زمزم کو جو مرد و زنانہ سے بند ہو چکا تھا پھر کھدوا کر جاری کیا۔ آپ کے عہد ایک اہم واقعہ ہے کہ کعبہ معظمہ پر لشکر کشی۔ مورخین کا کہنا ہے کہ ابرہۃ الاشرف یمن کا عیسائی بادشاہ تھا۔ اس مذہب میں تعصب بے حد تھا۔ خانہ کعبہ کی عظمت و حرمت دیکھ کر آتش حسد سے بھڑک اٹھا۔ اس کے وقار کو گھٹانے کے لیے مقام صنعاء میں ایک عظیم الشان گرجا بنوایا، مگر اس کی لوگوں کی نظر میں خانہ کعبہ والی عظمت نہ ہو سکی، تو اس نے خانہ کعبہ کو ڈھانے کا فیصلہ کیا اور اسود بن مقصود حبشی کے زیر نگری ایک عظیم الشان لشکر مکہ کی طرف روانہ کر دیا۔ قریش، کنانہ، خزامہ، حذیل پہلے تو لڑنے کے لیے تیار ہوئے، لیکن لشکر کی کثرت دیکھ کر ہمت ہار بیٹھے اور مکہ کی پہاڑیوں میں اہل و عیال سمیت جا چھپے۔ البتہ عبد المطلب اپنے چند ساتھیوں سمیت خانہ کعبہ کے دروازے میں جا کر کھڑے ہو گئے اور کہا، مالک تیرا گھر ہے اور صرف تو ہی بچانے والا ہے۔ اسی دوران میں لشکر سردار نے مکہ والوں کے کھیت سے مویشی پکڑے، جن میں عبد المطلب کے 200 اونٹ بھی تھے۔ الغرض ابرہہ نے خنات حمیری کو مکہ کے پاس بھیجا اور کہا کہ ہم تم سے لڑنے نہیں آئے، ہمارا ارادہ صرف خانہ کعبہ کو ڈھانے کا ہے۔ عبد المطلب نے پیغام کا یہ جواب دیا کہ ہمیں بھی لڑنے سے کوئی غرض نہیں، اور اس کے بعد عبد المطلب نے ابرہہ سے ملنے کی درخواست کی۔ اس نے اجازت دی۔ یہ داخل دربار ہوئے۔ ابرہہ نے پرتپاکا خیر مقدم کیا اور ان کے ہمراہ تخت سے اتر کر فرش پر بیٹھا۔ عبد المطلب نے دوران گفتگو میں اپنے اونٹوں کی رہائی اور واپسی کا سوال کیا۔ اس نے کہا، تم اپنے آبائی مکان کعبہ
کے لیے کچھ نہیں کہا، انہوں نے جواب دیا کہ انا رب العبل وللبیت رب سیمنا، کہ میں اونٹوں کا مالک ہوں، اپنے اونٹ مانگتا ہوں، جو کعبے کا مالک ہے اپنے گھر کو خود بچائے گا۔ عبد المطلب کے اونٹ ان کو مل گئے اور وہ واپس آ گئے، قریش کو پہاڑوں پر بھیج کر خود وہیں ٹھہر گئے۔ غرض یہ کہ ابرہہ عظیم الشان لشکر لے کر خانہ کعبہ کی طرف بڑھا، اور جب اس کی دیواریں نظر آنے لگی تو اس نے حکم دیا کہ اس نے خانہ کعبہ کو ڈھانے کا حکم دیا، لیکن خداوند عالم نے ابابیل کے ذریعے عذاب بھیجا، جو ابرہہ کا پورا لشکر ہلاک ہو گیا۔ مومنین، یہ جناب عبد المطلب کی عظیم شخصیت جو تھی، ان کی حیات طیبہ آپ تمام مومنین کی مختصراً ہم نے پیش کی ہے۔ فقط والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مومنین